ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب میں 10 کے قریب مقاصد ہیں. ان میں سے چوتھا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے احکام الاسرہ، جن کے خاندان کے بارے میں احکام و مسائل کے متعلق. اور اس میں کئی کتب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں، اور دوسری فصل کا جو باب ہے باب نمبر 7 ہے، اور وہ کیا ہے؟ الوصیۃ بالنساء وحسن معاشرتہن، عورتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا. اس باب کے نیچے 3 حدیثیں ہیں. حدیث نمبر 1023، 1024، 1025. ان میں سے پہلی 2 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 1025 سے، یعنی کہ 1025 سے. میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام جو ہیں امام مسلم ہیں، اور صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یفرق مؤمن المؤمنہ، کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے. یہاں مومن سے مراد وہ خاوند ہے جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، اس کو اس سے روکا جا رہا ہے. تو مومن سے مراد مرد اور مومنہ سے مراد اس کی بیوی. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ 5 سال، 10 سال، 15 سال رہتا ہے، تو اس دوران وہ اس کی کئی ایک غلط عادات سے واقف ہو جاتا ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی. اب وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اسے بغیر کسی وجہ کے جانتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے. معمولی سی بات پہ اس کی پٹائی کر دیتا ہے، اسے ٹوکتا ہے، بلکہ طلاق دینے کے بارے میں سوچتا ہے، جدائی کے بارے میں سوچتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں بہترین رہنمائی کی ہے، اور آپ نے واضح کیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی وائف کی، بیگم کی 2 عادتیں، 3 عادتیں، 4 عادتیں اچھی نہیں لگتی، تو کتنی اس کی ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں اچھی لگتی ہوں گی. اور اگر آپ اس عورت کو طلاق دے کے کسی اور عورت کو لے کر آئیں گے، اس کا بھی یہی حال ہوگا. اس کی کچھ اور چند عادتیں ہوں گی جو آپ کو بری لگتی ہوں گی، شاید پہلی عورت والی نہ ہوں، لیکن جو کئی خوبیاں پہلی بیگم میں تھیں وہ شاید دوسری میں نہ ہوں. تو علاج یہ نہیں ہے کہ آپ وائف تبدیل کریں، علاج یہ نہیں ہے کہ آپ معمولی سی بات پہ پٹائی کر ڈالیں. علاج یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن تبدیل کریں. آپ کہیں کوئی بات نہیں، اگر اس کی یہ عادت بری ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے،
میں اس کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، اس کو سمجھاتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بری عادت میں کچھ کمی ہو جائے اور میں توجہ رکھوں گا اس کی اچھی عادات پہ، ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں گا الحمدللہ۔ اور ان اچھی عادات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی وائف کی تعریف کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بری عادات بھی چھوڑنے کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحمت للعالمین ہیں، آپ جا چکے، فوت ہو چکے، لیکن آپ کی احادیث آج بھی میاں بیوی کو آپس میں جوڑ رہی ہیں۔ آپ کی ان احادیث کی وجہ سے کتنے خاندان ہیں جو اجڑنے سے بچے ہوئے ہیں، کتنے میاں بیوی ہیں جو جدائی سے محفوظ ہیں۔ جن مردوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو ان کو غصہ آیا ہوتا ہے وائف کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث بھول جاتے ہیں، دوبارہ کسی عالم دین سے سن لیتے ہیں، دوبارہ کسی مسجد میں سن لیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مرد و عورت دین سیکھیں، قرآن سنیں، احادیث سنیں، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ ہے۔ آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں پیار پیدا ہوگا۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو درس سناتا ہے، خطبہ جمعہ میں لے کر جاتا ہے، عید کی نماز کے لیے لے کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے فائدہ اسی مرد کو ہوگا۔ اس عورت میں نیکی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، خاوند کا احساس پیدا ہوگا، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یفرق مؤمن المؤمنہ، کوئی بھی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا، اگر وہ ناپسند کرتا ہے منہ اس سے، کس سے؟ اس عورت سے، خلقا کوئی عادت، تو راضی منہا آخر، وہ اس کی کسی دوسری عادت کو پسند کرتا ہوگا تو اس پہ توجہ رکھے۔ او قالا، یا کہا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ غیرہ، یعنی کہ یا تو آپ نے کہا تھا راضی منہا آخر، یا آپ نے کہا تھا راضی منہا غیرہ، اور مفہوم آخر میں دونوں کا ایک ہی ہے۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ راضی منہا آخر، کہ اس کی کسی اور عادت کو پسند کرتا ہوگا، اور راضی منہا غیرہ، اس کی اس عادت کے علاوہ جو عادت بری لگ رہی ہے اس کے علاوہ عادت کو اچھا سمجھتا ہوگا۔ تو یعنی کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے آخر کا لفظ بولا تھا یا غیرہ کا لفظ بولا تھا، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اگر آپ کو اس کی مثال کے طور پہ بے جا پیسے خرچ کرنا یہ آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی وائف توحید کے اوپر ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کی وائف پابندی سے نماز پڑھنے والی ہے، تلاوت کرنے والی ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے، تو آپ ان اچھی عادات کو ذہن میں لاتے ہوئے اس بری عادت کو نظر انداز کر دیں، لیکن اس جانب سے آپ اصلاح کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ جب آپ ایک دفعہ سمجھائیں گے، ایک ہفتہ اچھا گزر جائے گا، ایک مہینہ اچھا گزر جائے گا، پھر دوبارہ سمجھا دیں، پھر ایک مہینہ اچھا گزر جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اسی کے سامنے آپ اس کہیں کہ تمہاری یہ عادات مجھے اچھی لگتی ہیں، کاش وہ عادت بھی تم چھوڑ دو، تو امید ہے کہ وہ چھوڑ دے گی، ورنہ کم از کم اس میں کمی آئے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، بہت ہی عظیم یہ الفاظ ہیں۔ اگر یہ لڑکے کو بھی معلوم ہوں، لڑکی کو بھی معلوم ہوں، بار بار ان الفاظ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو، تو یقیناً وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ یعنی کہ یہی صورتحال لڑکی کے لیے بھی ہے کہ آپ کا اپنا خاوند برا لگتا ہے، کیوں جی؟ کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جبکہ میری جو سہیلیاں ہیں ان کے خاوند بہت پڑھے لکھے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ کا خاوند بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کی عزت زیادہ کرتا ہو، یا مالی لحاظ سے آپ پہ خرچ زیادہ کرتا ہو، یا اس کا مکان زیادہ مناسب ہو، یا بہت زیادہ علم نہ لینے کے باوجود وہ نیک و اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور آپ کی سہیلیوں کے جو شوہر ہیں چونکہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو اسی وجہ سے دنیا زیادہ دیکھی ہے، تو وہ نیکی میں پیچھے ہیں، دین میں پیچھے ہیں، شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔
تو لڑکی کو بھی چاہیے اپنے خاوند کی اچھی عادات کی طرف دیکھے، اور لڑکے کو بھی چاہیے اپنی بیوی کی اچھی عادات کی طرف دیکھے۔ بری عادات کے معاملے میں اصلاح کی جائے، لیکن اس وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تب تک ہے جب تک کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اگر خاوند ایسا ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود، تو اس سے خلا لے لینا چاہیے۔ اگر ساری کوششیں آپ کر چکی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی فرصت میں آپ اس سے الگ ہو جائیں، نہیں، آپ خود اس کو سمجھائیں، قائل کریں، آپ دیگر کئی امور میں خاوند سے کہیں میں مثال کے طور پہ اپنا حق مہر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ پکے نمازی بن جائیں، میں یہ کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوں اگر آپ پکے نمازی بن جائیں، کیونکہ خلا خاوند سے الگ ہونا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے، نہیں، آپ اصلاح کریں والد صاحب کے ذریعے، لڑکے کے والد کے ذریعے، لڑکے کی والدہ کے ذریعے، دیگر اہم افراد کے ذریعے، لیکن اگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گا، تو پھر ایسے خاوند کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ وہ سودی ملازمت پہ ڈٹا ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا کبیرہ گناہ جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر وہاں پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن پہلے مکمل اصلاح کی کوشش کی جائے۔ یہی معاملہ مرد کے لیے، اگر عورت کسی بھی قیمت پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی جائے لیکن باز نہیں آتی، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے بچوں کی ماں وہ ہو جو توحید کے اوپر ہو، تاکہ وہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ لیکن جو دیگر امور ہیں، دنیاوی لحاظ سے بری عادتیں، مثال کے طور پہ کھانا اچھا نہیں بنا سکتی، گھر کی صفائی کرنے میں زیادہ اچھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب خیر النساء من تعتنی بزوجها و اولادها، عورتوں میں سے افضل عورت کون سی ہے، بہترین عورت کون سی ہے جو اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے اور اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، جو اپنے خاوند کا اہتمام کرتی ہے اور اپنی اولاد کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہو، اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جدید تعلیم نے ہمیں اولاد کے قریب کرنے کی بجائے، خاوند کے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے عورتوں کو خاوند سے اور اولاد سے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ یعنی کہ عورت جاب کے طور پہ اپنے آفس میں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ ہنسنے کے لیے تیار ہے، پیار سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے سامنے یس سر کہنے کے لیے تیار ہے، ہوٹلوں میں جب وہ ریسیپشن پہ بیٹھتی ہے ہر مرد سے کے ساتھ ہنسنے کے لیے تیار ہے، میٹھے بولنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ کام کرتی ہے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن جب خاوند کے ساتھ گفتگو ہوگی تو وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا۔ جبکہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے، بہترین عورت کون سی ہوتی ہے، جو اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے، جو اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ آپ دوسروں کا خیال کریں، خاوند کا خیال نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہمیں سکھایا کیا جاتا ہے جی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس عورت جو ہے جی وہ بس خاوند کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، تو اور کس کے لیے آپ نے ہونا ہے؟ ہم تو مرد سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی توجہ کس پہ ہونی چاہیے، اپنی وائف پہ، اپنے بچوں پہ، ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں اچھے علماء بنائے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، احادیث کی تعلیم دے، اور انہیں دنیا کمانے کا ہنر بھی سکھائے، رزق حلال کیسے کمانا ہے یہ بھی سکھائے۔ کیا نبی علیہ السلام نے جناب معاذ بن جبل سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کیا کرو؟ حدیث نمبر 1026 1026 قاف،
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نساء قریش خیر نساء رکبن الابل احناہ علی طفل وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے قریش کی عورتیں، یعنی کہ قریشی عورتیں جن کا تعلق قریش کے خاندان سے ہے، قریشی عورتیں ان عورتوں میں سے بہترین ہیں جو اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں، یعنی کہ اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ اچھا، اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتیں کون ہیں؟ اس سے مراد ہیں عرب عورتیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ عرب عورتیں۔ یعنی کہ دیکھیں، نساء خیر نساء رکبن الابل، ابل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹوں کو۔ رکبنا جو سواری کریں، یعنی کہ وہ عورتیں جو اونٹ پہ سواری کرتی ہیں، اونٹوں پہ بیٹھتی ہیں، ان میں سے افضل تین عورتیں وہ ہیں جو قریش خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، قریشی عورتیں۔ کیوں افضل ہیں جی؟ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا احناہ علی طفل، یہ ان میں سے، کن میں سے؟ عرب عورتوں میں سے، یہ اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتوں میں سے سب سے بڑھ کر بچے پہ شفقت کرنے والی ہیں، سب سے بڑھ کر بچے کا خیال رکھنے والی ہیں۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور یہ ان عورتوں میں سے سب سے زیادہ خاوند کا خیال رکھنے والی ہیں۔ کس لحاظ سے؟ فی ذات یدہ، اس کے مال کے لحاظ سے۔ خاوند کے مال کا خیال رکھتی ہیں، خاوند کے مال کو اڑانے والی نہیں ہیں، خاوند کے مال میں فضول خرچی کرنے والی نہیں ہیں، خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر دائیں بائیں تقسیم کرنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب عورتوں میں سے قریش کی عورتوں کو کیوں بہترین قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ بچوں پہ بہت شفقت کرتی ہیں اور خاوند کا بہت خیال رکھتی ہیں، خاوند کے مال کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ جو عورت خاوند کے مال کا خیال رکھتی ہوگی وہ خاوند کا جسمانی طور پہ اس سے کہیں زیادہ خیال رکھتی ہوگی، خاوند کے کپڑوں کا، خاوند کے لباس کا، خاوند کے بستر کا، خاوند کے جوتوں کا، خاوند کے آرام کا۔ تو اس بنیاد پہ ان عورتوں کو بہترین قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عرب عورتوں میں سے نہیں ہے، قریشیوں میں سے نہیں ہے، اس میں یہ دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ بھی عورت کون سی ہوگی؟ وہ بھی افضل عورت ہوگی۔ وہ بھی کون سی عورت ہوگی؟ افضل عورت ہوگی۔ تو فرمایا نساء قریش، قریش کی عورتیں خیر نساء رکبن الابل، اونٹ پہ سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے افضل عورتیں ہیں۔ کیوں؟ احناہ علی طفل، یہ ان میں سے سب سے بڑھ کر بچے پہ شفقت کرنے والی، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور ان میں سے سب سے زیادہ اپنے خاوند کا مالی لحاظ سے خیال رکھنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بڑی عمدہ عورت ہے جو بچے پہ شفقت کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اس کی تربیت کا خیال رکھتی ہے، اس کی تعلیم کا خیال رکھتی ہے، اور جو خاوند کا خیال رکھتی ہے، اس کے جو مال ہے اس میں خیانت نہیں کرتی، اور جو خاوند مال دے اسے گھر میں ایسے طریقے سے لگاتی ہے کہ تھوڑا مال صرف کرتی ہے اور بہترین کام کر لیتی ہے، گھر کو بڑے اچھے طریقے سے وہ چلاتی ہے، گھر کے نظام کو، گھر کے سسٹم کو۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب خدمت الرجل فی اہلی، آدمی کا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف رہنا۔ حدیث نمبر 1027 1027 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ عن الاسود قال، روایت ہے اسود بن یزید نخعی رحمہ اللہ سے۔ اسود بن یزید نخعی یہ تابعی ہیں، بلکہ
یہ عام تابعی نہیں ہیں، یہ مخضرم قسم کے تابعی ہیں، اور مخضرم تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے، زمانہ اسلام بھی پایا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکے، آپ کو دیکھ نہیں سکے، لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے، زمانہ اسلام بھی پایا ہے، تو بہت بڑے تابعی ہیں، چھوٹے تابعی نہیں ہیں۔ تو اسود بن یزید نخعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں آپ کی مصروفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ قالت، تو ام المؤمنین فرمانے لگیں، کان یکون فی مہنۃ اہلہ، یہ لفظ مہنہ میم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میم کے کسرہ کے ساتھ بھی، لیکن میم کے فتح کے ساتھ پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ تو کان یکون فی مہنۃ اہلہ تعنی خدمت اہلہ، تو جناب عائشہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے مہنہ میں ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے مہنہ میں۔ تعنی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مراد لے رہی تھی خدمت اہلہ، یعنی کہ مہنت اہلہ اس کا معنی کیا ہے؟ خدمت اہلہ، یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں رہتے، ان سے تعاون کرتے، گھر کے امور میں مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، کئی روایات سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کپڑا جو ہے اگر وہ اس کی سلائی کرنا پڑتی تو آپ اس کو ٹھیک کر لیتے، اور جوتا جو ہے ٹھیک کرنا پڑتا تو اس کو ٹھیک کر لیتے، ڈول جو ہے پانی کا اس کو ٹھیک کر لیتے، بکری کا دودھ دھونا پڑتا وہ دھو لیتے، تو گھر کے کاموں میں آپ مصروف رہا کرتے تھے۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور گھر کے امور میں وائف کی مدد کرنا، گھر کے امور میں حصہ لینا، اس کو آپ عیب نہیں سمجھتے۔ آج کا مرد اس کو عیب سمجھتا ہے، اور اس مرد کا دوسرے مرد مذاق اڑاتے ہیں جو گھر میں کام کرے، اور یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے یہ وہاں پہ صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، نہیں جی میں تو ایسا نہیں کرتا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے تھے۔ تو آپ یہ کام کریں اور باہر لوگوں کو بتائیں کہ میں تعاون کرتا ہوں، تاکہ ہمارا رویہ تبدیل ہو، ہمارا ماحول تبدیل ہو۔ گھر میں کام نہ کرنا یہ فخر نہیں ہے، فخر یہ ہے کہ آپ گھر میں کام کرتے ہیں، آپ اپنی وائف کی مدد کرتے ہیں۔ تو گھر میں ہلکی پھلکی یعنی کہ وائف کی مدد کر دینا، اس سے تعاون کر دینا، یہ عمدہ بات ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنے والا ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ تو کان یکون فی مہنۃ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے مہنہ میں ہوتے تھے۔ تعنی، راوی کہتے ہیں ام المومنین عائشہ مراد لے رہی تھی خدمت اہلہ، کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز حاضر ہو جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، تو خرج الی الصلاۃ، تب نماز کے لیے نکل جاتے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، حقوق العباد بھی اور حقوق الرب بھی، اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق بھی۔ تو آپ گھر میں آتے تو بندوں کے حقوق ادا کرتے، وائف کے حق ادا کرتے، وائف کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا پھر وائف نہیں، پھر بچے نہیں، پھر کون؟ پھر مسجد، پھر اللہ رب العزت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بندے کا حق اور اللہ کا حق دونوں جمع ہو جائیں اور اللہ کا حق واجب ہو، جیسے نماز پڑھنا ہے، تو پھر آپ اللہ کے حق کو مقدم رکھیں، الا یہ کہ کسی بندے کے مرنے کا خطرہ ہو یا اس قسم کے مسائل ہوں تو وہ مجبوری ہے۔ عام حالات میں اللہ رب العزت کا حق مقدم ہے بندوں کے حق پہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد، نماز کا وقت ہو جانے کے بعد گھر میں بیٹھے نہیں رہتے تھے آج کل کے مردوں کی طرح کہ اذان کی آواز سن لیتے ہیں پھر بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر،
فلمیں دیکھتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، کھیلوں کے موضوع پہ، سیاست کے موضوع پہ گفتگو کرتے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے، آپ نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث باب نمبر 10، باب حدیث ام زرع، ام زرع کی حدیث۔ یہ کیا ہے؟ ام زرع کیا چیز ہے؟ یہ کسی خاتون کی کنیت ہے، کسی عورت کی کنیت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ابو عبداللہ، تو یہ مرد کی کنیت ہوئی، ایسے آپ کہیں گے ام عبداللہ تو یہ عورت کی کنیت ہوگی، اور ام زرع یہ بھی عورت کی کنیت ہے۔ اصل میں ایک جگہ 11 عورتیں بیٹھیں، 11 عورتوں کی مجلس قائم ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے طے کیا کہ یہاں پہ ہر عورت اپنے اپنے خاوند کے بارے میں، اپنے اپنے گھر کے بارے میں بتائے، اور کوئی جھوٹ نہ کہے، اور کوئی بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر ایک نے وعدہ کیا بالکل میں سچ کہوں گی، تو ہر ایک نے اپنے خاوند کا تذکرہ کیا، اپنے گھر کا تذکرہ کیا۔ تو ان میں سے ایک خاتون ام زرع تھیں، انہوں نے اپنے خاوند کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا، اس کی خوبیاں بیان کی، اس کی سخاوت بیان کی، اس کا حسن سلوک بیان کیا، اور پھر اس کے بچوں کا بھی اچھے انداز سے تذکرہ کیا، ان کے خاوند کے بچوں کا، اور خاوند کی ماں کا، ان کے اپنی ساس کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ام المومنین عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھیں، آپ کو یہ ساری باتیں سنائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں کہا تھا کہ عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذر ام زرع کے لیے تھا۔ تو اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، بہت تعاون کرنے والے تھے، ان کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ اور اس حدیث نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، جیسا کہ ابو ذر تھا اپنی وائف ام زرع کے لیے۔ تو حدیث نمبر 1028 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں جلس 11 امرأ، 11 عورتیں بیٹھیں، فتعاہدن وتعاقدن، انہوں نے معاہدہ کیا، آپس میں معاہدہ کیا، وتعاقدن، اور آپس میں طے کیا کہ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، کہ وہ اپنے خامدوں کی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، اپنے خامدوں کی باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گی، خامد کی ہر بات بیان کریں گی سب کے سامنے۔ فذکرت کل واحدۃ منہن طریقۃ معاملۃ زوجہا لہا۔ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن لمبی حدیث یہاں پہ بیان نہیں کی گئی، یہاں پہ بس خلاصہ بتا دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ طریقۃ معاملۃ زوجہا لہا، اپنے خاوند کے معاملے کا طریقہ، اپنے خاوند کے سلوک کا طریقہ، کہ اس کا خاوند اس سے سلوک کیسے کرتا ہے۔ ہر ایک نے ان میں سے کیا بیان کیا؟ طریقۃ معاملۃ زوجہا لہا، اپنے خاوند کے اس کے ساتھ سلوک کا طریقہ، کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے، کیسے رویہ اپناتا ہے، یہ سارا ذکر کیا۔ وکان افضل ہؤلاء الازواج، اور ان خامدوں میں سے جو افضل ترین تھا وہ کون تھا؟ ابو ذر تھا۔ قالت عائشہ، جناب عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنت لکی کابی زرع لام زرع، کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذر تھا ام زرع کے لیے، کہ یہ 11 عورتیں
ان میں سے جو ذر نے کہا ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میرے اوپر خرچ کرتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ سارے جو امور ہیں، تو ان 11 میں سے جو سلوک ابو ذر کا ذر کے ساتھ تھا، وہی میرا سلوک عائشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اس لیے ہر خاوند کو چاہیے کہ اپنی وائف سے اچھا سلوک کرے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم انسان، جن سے افضل کوئی نہیں ہے، جن سے بڑا کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا، اتنی عبادت کے باوجود، جہادی امور میں مصروف رہنے کے باوجود، اور امت کی ٹینشنیں ذہن میں رکھنے کے باوجود آپ اپنی بیویوں کا خیال رکھتے، گھر میں بھی تعاون کرتے، سفر میں بھی ساتھ لے جاتے، تو ہر خاوند کو چاہیے اسی طرح اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب الحجاب و خروج النساء لحاجتہن، حجاب، پردہ، اور عورتوں کا اپنی حاجت کے لیے نکلنا۔ حاجت سے مراد ایک ہوتی ہے قضائے حاجت، ان کے پیشاب پخانے کے لیے، اور دوسرا کسی بھی ضروری کام کے لیے۔ عام طور پہ عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قضائے حاجت ہوتی ہے، جب یہ کہا جائے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ گھروں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس لفظ کا استعمال پیشاب پخانے کی حاجت پہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا استعمال دوسری حاجات کے اوپر بھی ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث 1029 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ ان ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل اذا تبرزنا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام کی بیویاں رات کے وقت نکلا کرتی تھیں جب انہوں نے تبرزنا، قضائے حاجت کے لیے نکلنا ہوتا تھا۔ تبرزنا یہ براز سے ہے، یعنی کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنا۔ تو اس کام کے لیے امہات المومنین کام نکلتی تھی رات کے وقت۔ کیوں؟ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور پردے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اندھیرے میں کسی مرد کا عورتوں کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بیویاں رات کے وقت ہی نکلا کرتی تھیں، ان کے دن کے وقت نکلنے سے اجتناب کیا کرتی تھیں۔ اچھا، نکلتی کدھر تھیں؟ اب نکلتی تھیں الی المناصع، مناصع نامی جگہ کی طرف۔ اور مناصع جگہ جو ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحٌ، یہ کھلا میدان تھا۔ یہ جگہ کیا تھی؟ ایک کھلا میدان تھا، اور یہ بقیع کی جانب تھی یہ جگہ، جدھر آج کل بقیع قبرستان ہے، اس جانب یہ کھلا میدان تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی بیویاں نکل کے، گھروں سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت ادھر جایا کرتی تھیں۔ فکان عمر بن الخطاب یقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر بن خطاب نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، احجب نساءک، آپ اپنی بیویوں کو پردے کے بارے میں کہیے، آپ ان کا پردہ کروائیے، اپنی بیویوں سے حجاب کا مطالبہ کیجیے، اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم دیجیے، پردے کا حکم دیجیے۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، تو نبی علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ نے ایسا آرڈر نہیں دیا تھا جس کے نتیجے میں پردہ واجب ہو جائے، جس کے نتیجے میں پردہ ضروری ہو جائے، کیونکہ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ فخرجت سودۃ بنت زمعہ، تو سودا بنت زمعہ نکلیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وائف، لیلتن ایک رات، من اللیالی راتوں میں سے، عشاء رات کے وقت، عشاء کے وقت۔ وکانت امراتن طویلتن، اور وہ
لمبے قد والی خاتون تھیں، طویل قسم کی خاتون تھیں، ان کا قد لمبا تھا. فناداہا عمر، تو جناب عمر نے ان کو آواز دی. کن کو؟ جناب سودا بنت زمع کو. کیا آواز دی؟ الا قد عرفناک یا سودا، خبردار ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے اے سودا. کیوں یہ آواز دی؟ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، یہ آواز اس لیے دی کہ وہ حرص رکھتے تھے اس بات کی، رغبت رکھتے تھے اس بات کی کہ حجاب کو نازل کیا جائے، پردے کے حکم کو نازل کیا جائے. چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو جائے. فانزل اللہ آیت الحجاب، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی، حجاب کی آیت نازل کر دی. اور یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے. بغیر اجازت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہاں، جب تمہیں اجازت دی جائے اور بلایا جائے کس کے لیے؟ کھانے کے لیے، تب تمہیں آنے کی اجازت ہے. وہ بھی اس وقت آنا جب کھانا پک جائے، یہ نہیں کہ پہلے ہی اتنی دیر آ کے بیٹھ جاؤ. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، تو جب تمہیں دعوت دی جائے تو پھر نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو، اور جب کھانا کھا لو تو پھر تم آپ کے گھر سے نکل جاؤ. وہاں بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی ہے اور آپ شرماتے ہیں یہ حق بات کہنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. اس کے بعد کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کوئی سوال کرو، کوئی پوچھنا چاہو، کوئی چیز لینی ہو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے. آگے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، یعنی کہ تم ان کے چہرے کو دیکھ نہ پاؤ، درمیان میں پردہ ہو. کیوں؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے. یہ ہے آیت الحجاب، سورہ احزاب، اور غالباً یہ آیت نمبر 52 بنتی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے. اور یہ بات معلوم رہے کہ بہت سی احادیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے جناب زینب بنت جاش کی شادی کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جاش سے شادی کی، اور یہ زینب بنت جاش وہی ہیں جو آپ کی پھوپھو کی بیٹی ہیں، اور آپ نے پہلے ان کی شادی کی تھی جناب زید بن حارثہ سے، جن کو آپ نے کسی زمانے میں منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں اور زید میں نباہ نہ ہو سکا، ان کے تعلقات آپس میں ایسے نہیں رہے کہ بطور میاں بیوی وہ مزید آگے بڑھ سکیں، تو جناب زید نے ان کو طلاق دے دی. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر سے آپ کا نکاح جناب زینب سے کر دیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ اہل مکہ باتیں کریں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، جبکہ وہ آپ کی بہو نہیں تھی، کیونکہ زید آپ کے بیٹے نہیں تھے. منہ بولا بیٹا ہونا اور چیز ہے، حقیقی بیٹا ہونا اور چیز ہے. تو جناب زینب بنت جاش سے آپ کی شادی ہو گئی. پھر آپ نے ان کا ولیمہ بھی کیا. ولیمے کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، ان کی دعوت کی، وہ آئے. اب آپ چاہتے تھے کہ کھانا کھا کے یہ لوگ چلے جائیں،
اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا کہ آپ گھر سے اٹھے باہر چلے گئے تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، لیکن سب لوگ چلے گئے، 3 لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، آپ دوبارہ آئے تو پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر نکل گئے باہر۔ بہرحال وہ کافی تاخیر سے اٹھے، جب وہ اٹھ گئے تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب آپ گھر میں داخل ہوئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہونے لگا، یعنی کہ انس بن مالک آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، پہلے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں داخل ہونے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے جناب زینب بنت جاش کی شادی کے بعد، اور ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد زینب بنت جاش کی شادی بھی ہوئی، اور انہی دنوں یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اس لیے آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا، جناب عمر چاہتے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو، جناب عمر بڑی غیرت والے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں ان پہ دوسرے مردوں کی نگاہ پڑے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی حجاب شروع ہو گیا، پردہ شروع ہو گیا۔ اور یہاں آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آپ کی بیویوں سے جب سوال کرنا چاہو پردے کے پیچھے سے کرو، اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے اور ان کے دل بھی۔ اور آج جب ہم پردے کا کہتے ہیں تو عورتیں کیا کہتی ہیں، مرد کیا کہتے ہیں، جی دل صاف ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام کے دل صاف اور پاک نہیں تھے؟ کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دل پاک اور صاف نہیں تھے؟ ان سے زیادہ کس کے دل پاک صاف ہوں گے؟ جب انہیں پردے کا حکم ملا ہے تو دوسروں کے لیے یہ حکم بدرجہ اولا ہے۔ دوسروں کو اس معاملے میں ان سے کہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل بھی پاک رہیں۔ اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہماری عورتوں سے گفتگو پردے کے پیچھے سے ہو، اور وہ بھی ضروری گفتگو، اور ان کی بھی ہم سے گفتگو پردے کے پیچھے سے ہو، تو اس سے ہمارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے۔ اور آج ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو جی میرے پھپھو کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، وہ بھی میرا بھائی، یہ بھی میرا بھائی، یہ بھی میرا بھائی۔ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے اگر یہ پردے سے بچنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ویسے کوئی شک نہیں، سارے مسلمان آپ کے بھائی ہیں دینی لحاظ سے، اور یہ جو پھپھو کا بیٹا ہے وہ دینی لحاظ سے بھی، رشتہ داری کے لحاظ سے بھی، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تب وہ بھائی نہیں ہے، کیونکہ پھپھو کے بیٹے سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر بھائی ہے تو نکاح کیوں ہو رہا ہے اس سے؟ اگر بھائی ہے تو وہ آپ کے باپ کے فوت ہونے پہ آپ کے باپ کی جائیداد کا وارث کیوں نہیں بنتا؟ تو پتہ چلا وہ بھائی نہیں ہے۔ ہاں آپ ویسے پیار سے کہہ لیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو تب وہ بھائی نہیں ہوگا، تب آپ اس سے پردہ کریں گی، آپ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ نہیں سکیں گی۔ تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، شاید کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب عمر فاروق نے سودا رضی اللہ عنہ کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سودا کون ہے؟ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، اور جناب عمر کہاں سے ہیں؟ وہ بھی قریشی ہیں، وہ بھی مکہ کی، یہ بھی مکہ کے، ادھر ہی سب پلے بڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دین تو بعد میں آیا، پردے کے احکام تو بعد میں آئے،
پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، دیکھتے رہتے تھے ایک دوسرے کو، تو اس لیے کوئی زیادہ عجیب بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث کا ایک اور حصہ جو ایک اور روایت میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ ہماری کتاب میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا۔ وہ کیسے ہے کہ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کہ ان دونوں کی امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے، یعنی کہ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، کہ سودا نکلی۔ سودا کون سی؟ سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، یعنی کہ جناب خدیجہ کے بعد جن سے آپ نے شادی کی تھی وہ کون تھیں؟ سودا تھیں، اور یہی وہ ہیں جو بڑی عمر کی تھیں، جنہوں نے اپنی باری جناب عائشہ کو گفٹ کر دی تھی۔ تو سودا نکلی بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہو جانے کے بعد۔ حجاب سے مراد کیا ہے؟ پردہ، یعنی کہ پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد سودا نکلی لحاجت، یا اپنی کسی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اور اس حاجت سے مراد قضائی حاجت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، اور وہ بھاری جسم والی تھیں، ان کا جسم بھاری تھا، یعنی کہ لمبے قد کی بھی تھیں، اور یہاں سے پتہ چلا کہ جسم بھاری بھی تھا۔ تو وہ بھاری جسم والی تھیں، لا تخفى علی من یعرفها، وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں اس سے جو ان کو پہچانتا تھا، یعنی کہ جو ان کو پہلے سے پہچانتا تھا، اب اگر یہ عورتوں میں کھڑی ہیں تو پہچان لے گا کہ یہ سودا ہے، کیونکہ پہلے سے آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اب ان کا قد بھی لمبا ہے، جسم بھی بھاری ہے، تو جس نے پہلے سے دیکھا ہے وہ پہچان لے گا کہ یہ سودا ہے، یہ مطلب ہے۔ فرآہا عمر بن الخطاب، تو انہیں دیکھ لیا عمر بن خطاب نے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا سودا، اے سودا، اما واللہ ما تخفین علینا، خبردار اللہ کی قسم تم ہم سے مخفی نہیں ہو، چھپی ہوئی نہیں ہو، یعنی کہ ہم تمہیں پہچان رہے ہیں، تم ہم سے مخفی نہیں ہو، چھپی ہوئی نہیں ہو۔ فانظری کیف تخرجین، تو دیکھو تم کیسے نکلتی ہو، یعنی کہ غور کرو تم گھر سے کیسے نکلتی ہو، یعنی کہ اگر نکلنا بھی ہے تو ایسے نکلو کہ پہچانی نہ جاؤ، کیونکہ ہم تو تمہیں پہچان رہے ہیں۔ قالت، کہتی ہیں، کون؟ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں فن کفأت راجعہ، تو وہ پلٹی واپسی کی راہ لیتے ہوئے، یعنی کہ وہ پلٹی راج اتنے سال میں کہ واپس آ رہی تھیں، یعنی کہ اپنے کام کے لیے نہیں گئیں، جناب عمر کی باتیں سن کے واپس آ گئیں، واپس پلٹ آئیں، واپس آ گئیں۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے گھر میں تھے، یعنی کہ جناب سودا اس واقعے کے بعد کس کے پاس آ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ اب اللہ کے رسول جناب عائشہ کے گھر میں تھے تو سودا ادھر آ گئی۔ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب سودا آئی ہیں تو نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بے شک آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وفی یدہ عرق، اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کے اوپر کچھ گوشت تھا۔ عرق ایسی ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت ہو۔ فدخلت، تو سودا تشریف لے آئیں، داخل ہوئیں۔ فقالت، کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی خرجت لبعض حاجتی، بے شک میں نکلی اپنی کسی حاجت کے لیے۔
فقال علی عمر کذا وکذا، تو عمر نے مجھ سے اس طرح کہا ہے، یہ باتیں کی ہیں۔ قالت، ام المؤمنین ایسا کہتی ہیں، فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی۔ کس کی طرف؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی۔ ثم رفع عنہ، پھر آپ سے یہ چیز دور کر دی گئی۔ کون سی چیز؟ یہ وحی کی حالت، یہ وحی کی حالت آپ سے کیا کر دی گئی؟ آپ سے دور کر دی گئی۔ یعنی کہ آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوتی تھی کہ سردیوں میں بھی آپ کو گرمی لگتی تھی، پسینہ آپ کو آتا، پسینے کے قطرے گرنے لگتے اور جسم آپ کا بوجھل ہو جاتا۔ تو یہ حالت پھر ختم کر دی گئی۔ وہی ان کے اس کا مطلب ہے کہ وہی ختم ہو گئی۔ پہلے وہی شروع ہوئی، پھر جناب عائشہ بتانے لگیں کہ پھر وہ ختم ہو گئی۔ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ، جب کہ وہ ہڈی جس کے اوپر گوشت تھا وہ ابھی تک آپ کے ہاتھ میں تھی، ما وضعه، اس کو آپ نے زمین پہ رکھا نہیں تھا، اس کو پھینکا نہیں تھا، وہ ہاتھ میں ویسے ہی۔ فقال، تو آپ نے کہا، کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، بے شک بات یہ ہے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حاجت کے لیے نکل سکتی ہو۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کتنا اچھا تھا۔ جناب عمر کا واقعہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے سے ڈانٹا ہو کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ وحی بھی نازل ہوتی تھی، آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ ابھی وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے اور وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اب ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا حدیث ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو احادیث ہیں جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں۔ تو آپ پہ نازل کردہ وحی قرآن کی شکل میں بھی موجود ہے اور آپ علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں بھی موجود ہے۔ قرآن پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا اور آپ کی احادیث سے انکار کرنے والا، یہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا جو قرآن پہ بھی ایمان لائے اور آپ علیہ السلام سے ثابت شدہ احادیث پہ بھی ایمان لائے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں کو اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نکلنا، ہر وقت یہ چاہنا کہ آج فلاں بازار میں چلیں، فلاں بازار میں چلیں، فلاں مارکیٹ میں چلیں، فلاں مارکیٹ میں چلیں، تو یہ شریعت کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ تو ملازمت کرنا شوق کے طور پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ملازمت آپ تب کریں جب آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی ہے، یا آپ بیوہ ہیں، یا خاوند کی تنخواہ بہت کم ہے، یا خاوند کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، لیکن شوقیہ طور پہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، خاوند کھلا خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے تیار بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، میری خدمت کریں، بچوں کی خدمت کریں،
لیکن بس باہر نکلنے کا شوق ہے جی. تو یہ چیز جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، اور یہاں پہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی حاجت کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. تو جب کبھی ضرورت ہو عورت بازار میں جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلا ضرورت ایسے ہی گھومنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، وہاں اپنا دل لگائے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے بعد باب نمبر 12، باب تحریم حجر فراش الزوجی، خاوند کا بستر چھوڑ دینا حرام ہے. خاوند کے بستر کو چھوڑ دینے کی حرمت کا بیان. پہلے ترجمہ پیش کروں گا، اس کے بعد گفتگو کریں گے اس حدیث پہ. حدیث نمبر 1030 1030 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فابت فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ جب کوئی آدمی بلائے اپنی وائف کو، اپنی بیگم کو، کدھر بلائے؟ الی فراشی، اپنے بستر کی طرف. فابت، تو وہ انکار کر دے، کس بات سے؟ آنے سے. فبات غضبان علیہا، تو رات گزارے اس حال میں کہ وہ اس پہ ناراض ہو. کون رات گزارے؟ مرد اس حال میں رات گزارے کہ وہ اس پہ ناراض ہو. کس پہ؟ اپنی بیوی پہ، اپنی وائف پہ. تو لعنتہا، اس عورت پہ لعنتیں کرتے ہیں فرشتے، حتی تصبیحا، کب تک؟ یہاں تک کہ صبح کر لے، صبح ہو جائے. اس حدیث سے کیا پتا چلا ہمیں؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک جگہ پہ سونا چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ پاک و ہند میں ایسا نہیں کیا جاتا. گھروں میں ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں رہیں تو اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے پاک و ہند کے کلچر پہ، ہمارے رسم و رواج پہ، کہ نکاح ہونے سے پہلے اگر ہماری لڑکی، ہماری بہن، ہماری بیٹی پھپھو کے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، خالہ کے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے. لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی اگر ایک ساتھ رہیں، جڑ کے رہیں، تو پھر وہ ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. جب یہ کام غلط تھا تب ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا، جب یہ کام ٹھیک ہے اب ہمارے لیے مسئلہ بن گیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین اور جن کی بہت ساری کتب ہیں، مسجد حرام میں درس دیتے رہے، مسجد نبوی میں بھی انہوں نے کئی دفعہ درس دیا ہے. وہ سورہ نساء کی ایک آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، فعیدوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کی پٹائی کرو، یعنی کہ ہلکی پھلکی پٹائی کرو. اگر سمجھانے سے وہ باز نہیں آتی، آپ نے سمجھایا، واعظ کیا، نصیحت کی، لیکن نہیں سمجھ رہی، تو ان کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو. وہاں پہ یہ بھی آیا فائدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ ان کے بستر الگ کر دو. تو اس سے کیا پتا چلا؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ میاں بیوی کا بستر ایک ہونا چاہیے، ان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے. نکاح کا مقصد ہی یہی ہے
تو یہ چیز جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مرد بیوی کو بلائے اپنے بستر پہ اور وہ نہ آئے اور خاوند ناراض رہے تو صبح تک فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خاوند کی یہ بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے نکاح کیا گیا ہے، تاکہ خاوند گناہ سے بچا رہے، بدکاری سے بچا رہے، تاکہ اس کی نگاہیں جھکی رہیں، تاکہ وہ دوسری عورتوں کی جانب نہ دیکھے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب خاوند بلائے تو اس کے بلانے پہ وہ حاضر ہو جائے، اس کے پاس پہنچ جائے، اور خواہش خاوند اپنی اگر پوری کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس مسئلے میں تعاون کرے۔ اگر تعاون نہیں کرے گی، صبح تک فرشتے لعنتیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کون سا گناہ ہوا، صغیرہ یا کبیرہ؟ یہ کبیرہ گناہ ہوا۔ کون سا گناہ ہوا؟ یہ کبیرہ گناہ ہوا، جس کی وجہ سے لعنتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا گناہ ہوا؟ یہ کبیرہ گناہ ہوا۔ تو عورت کو اس معاملے میں اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو ناراض کروں گی تو میرے اوپر میرا رب ناراض ہوگا، میرے اوپر لعنتیں برسیں گی۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو فرشتے بار بار بددعا کریں، صبح تک یہ بددعا کرتے رہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر خاوند رات کو بلائے تو بیوی کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فرشتے صبح تک لعنتیں کریں گے۔ تو اگر دن کے وقت خاوند اپنی وائف کو بلائے تو جواب یہ ہے کہ دن کے وقت بھی بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خاوند کے بلانے پہ حاضر نہ ہو، یا وہ بلائے تو یہ انکار کر دے اور خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں ان کے انکار کرے اور تعامل نہ کرے۔ دن کے وقت بھی یہ منع ہے، لیکن رات کے وقت اس معاملے میں زیادہ سختی ہے۔ اگر دن کے وقت خاوند بلاتا ہے تو تب بھی بیوی کو خاوند سے تعاون کرنا چاہیے، اور اس بارے میں دیگر احادیث بھی بہت واضح ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت تنور پہ کھڑی ہے، یعنی کہ روٹیاں بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، خاوند بلائے تو حاضر ہو جائے، یعنی کہ وہ کام چھوڑ کے ادھر پہنچ جائے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ اگر ایسی عورت خاوند سے تعامل نہیں کرتی تو پھر خاوند دائیں بائیں دیکھتا ہے، دیگر عورتوں سے تعلقات بناتا ہے۔ تو اگر عورت اس کی خواہش کو پورا کرے تو اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی اور وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا۔ اگر اس کی توجہ دائیں بائیں جا رہی ہے اور بیوی تعاون کرے تو اس کی توجہ ادھر سے بیوی کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس کے بعد باب نمبر 13، باب ما یکرہ من ضرب النساء۔ یہ باب ہے کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ عورتوں کو مارنا مکروہ ہے، عورتوں کو مارنا ناپسندیدہ ہے۔ اپنی بیوی کی پٹائی کرنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، غیر مناسب ہے۔ حدیث نمبر 1031 1031 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن زمعہ قال، عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وذکر النساء، اور عورتوں کا تذکرہ کیا، یعنی خطبہ دیا اور خطبے میں کس کا تذکرہ کیا؟ عورتوں کا۔ فقال، تو آپ نے کہا، یعمد احدکم یجلد امرأتہ جلد العبد، تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے، مارتا ہے اپنی بیوی کو، ایسے کوڑے مارتا ہے جیسے غلام کو مارے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بیوی کو ایسے مارتے ہو جیسے کوئی آدمی اپنے غلام کو مارتا ہے، یعنی کہ آپ ناراض ہوئے۔ تو فرما رہے یعمد احدکم، تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے، یجلد امرأتہ، اپنی بیوی کو ایسے کوڑے مارتا ہے، جلد العبد، جیسے لوگ کس کو مارتے ہیں؟ اپنے غلاموں کو۔ فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ، شاید کہ وہ اپنے دن کے آخری حصے میں اپنی اسی وائف سے جماع کرے، یعنی کہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا
کہ اپنی وائف سے تم مستغنی نہیں ہو، بے نیاز نہیں ہو، اسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اسی کے ساتھ رات کو تعلق قائم کرتے ہو اور اسی کی صبح پٹائی کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، اسے مارتے ہو، یعنی کہ انسان کو شرم کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ میری شریک حیات ہے، یہ میری دوست ہے، میں رات کو اس کے ساتھ سوتا ہوں، اس کے ساتھ میں لیٹتا ہوں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوں، اور صبح میں اسی کی پٹائی کروں، اس کو ماروں، اس پہ ظلم کروں، یہ سوچنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جہاں پہ اللہ کے رسول نے عورتوں کی پٹائی کی تھوڑی بہت اجازت دی ہے، وہ بھی اس لیے نہیں دی کہ عورتوں پہ ظلم ہو، وہ بھی اس لیے دی ہے تاکہ عورت طلاق سے بچ جائے۔ کس سے بچ جائے؟ طلاق سے بچ جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت خاوند سے تعامل نہیں کرتی اور خاوند اس کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، پھر وہ ہلکی پھلکی کبھی پٹائی کر دیتا ہے، تو اس کے بعد عورت سمجھ جاتی ہے، اور مرد بھی اس کے بعد اچھا رویہ اپنا لیتا ہے، غصہ نکال لیا، اچھا رویہ اپنا لیا، اور پھر ان کا گھر ہمیشہ کے لیے اچھے انداز سے چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہلکی پھلکی پٹائی کی اجازت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے چل کے مسئلہ کہاں تک پہنچے گا؟ طلاق تک پہنچے گا۔ تو کیا عورت کا ایک تھپڑ کھا لینا اور اپنا گھر بچا لینا یہ بہتر ہے عورت کے لیے، یا یہ بہتر ہے کہ تھپڑ نہیں کھانا، طلاق دینی ہے دے دو، گھر تباہ و برباد ہوتا ہے ہو جائے، میری اولاد اجڑتی ہے تو اجڑ جائے اور وہ تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے؟ ہر عقل مند اس کا یہی جواب دے گا کہ یہ بہتر ہے کہ عورت آدھا تھپڑ کھا لے اور اس کے بعد اپنا رویہ تبدیل کر لے، اپنا گھر بچا لے، اپنے بچوں کو بچا لے، اور اپنے والدین کے پاس بری خبر لے کر نہ جائے، ورنہ وہ بوڑھے ہیں، جب ان کے پاس خبر پہنچے گی طلاق کی تو وہ بھی ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے کہا ہلکی پھلکی پٹائی، ایسی پٹائی نہیں جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ایسی پٹائی نہیں جس سے خون نکل آئے، ایسی پٹائی نہیں جس کی وجہ سے ورم پڑ جائیں جسم پہ، نہیں، کبھی، وہ بھی کبھی۔ ورنہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ سمجھائیں، برداشت کریں، صبر کریں۔ آپ دیکھیں نا یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، کیا مارنے کا حکم دے رہی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسی سے تم رات کو اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اسی کے ساتھ لیٹتے ہو، اسی سے پیار کرتے ہو، اور اسی کے اوپر صبح ظلم کرو۔ تو فرمایا یعمد احدکم، تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے، یعنی کہ کس کا قصد کرتا ہے؟ اپنی بیوی کا، یعنی کہ یجلد امرأتہ جلد العبد، اسے ایسے کوڑے مارتا ہے جیسے غلام کو کوڑے مارے جاتے ہیں، فلعلہ یضاجعها، شاید کہ وہ اسی سے تعلق قائم کرے، من آخر یومہ، اپنے اس دن کے آخری حصے میں، ثم وعدہم فی ضاحکہم من الضرطۃ، پھر آپ نے انہیں روکا، کن کو؟ لوگوں کو، خطبہ دے رہے تھے نا، ایک تو آپ نے عورتوں کے بارے میں سمجھایا اور خطبے میں سمجھایا۔ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام عورتوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد ثم وعدہم، پھر ان کو روکا، ان کو وعد و نصیحت کی، کس معاملے میں؟ فی ضاحکہم من الضرطۃ، باندھنے سے ہنسنے پہ، یعنی کہ آپ کی ہوا نکلی ہے پچھلی شرمگاہ سے آواز کے ساتھ، اس پہ ہنستے کیوں؟ آپ نے کہا اس پہ ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سی ہنسنے والی بات ہے؟ ثم وعدہم، پھر آپ نے ان کو وعد و نصیحت کی ان کے پادنے پہ ہنسنے کے بارے میں۔ وقال، آپ نے فرمایا لما یضحک احدکم، تم میں سے کیوں کوئی ہنستا ہے، مما یفعل، اس چیز پہ جس کا ارتکاب وہ خود بھی کرتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کبھی نہ کبھی پاتا ہے اس کی، یعنی کہ کبھی اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور گیس نکلتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے، تو آواز ہر کوئی کبھی نہ کبھی نکال بیٹھتا ہے، تو دوسرا آواز نکالے آپ اس کے اوپر کیوں ہنستے ہیں؟ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ تو یہ ایک فضول سی بات ہے، سمجھدار لوگ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے۔
اس کے بعد کتاب کے مؤلف، کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے یہاں پہ 830 نمبر حدیث بھی، 830 نمبر حدیث کون سی ہے؟ یہ وہی حدیث ہے جس میں جناب جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ حج میں کہاں کہاں گئے، کیا کچھ آپ نے کیا. تو وہاں پہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے خطبہ دیا، حج کا خطبہ، تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کے گھر میں داخل ہونے کو مرد ناپسند کرتا ہے، خامند ناپسند کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد داخل نہ ہو جس کے داخلے کو آپ کا خامند پسند نہ کرتا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو سکتا ہے خامند کسی عورت کا داخلہ بند کر دے، تو عورت کو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ضرور آئے گا، وہ اور ضرور آئے گی ورنہ میں چلی جاؤں گی. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ اس معاملے میں خامند کی بات ماننی چاہیے. اچھا، وہاں پہ آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر عورت آپ کے گھر میں کسی ایسے مرد کو داخل کرتی ہے جس کے داخل ہونے کو آپ پسند نہیں کرتے، تو اس پہ آپ اپنی وائف کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتے ہیں. تو ورنہ آپ نے اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اب باب نمبر 14، یہ باب کیا؟ باب فتنۃ الرجال بالنساء. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، امتحان کو. مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان، مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان، اس بارے میں یہ باب ہے. یعنی کہ عورتیں مردوں کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہیں، اور مردوں کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. اللہ ان کا امتحان لیتا ہے کن کے ذریعے؟ عورتوں کے ذریعے. آپ کی وائف بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، اور دیگر عورتیں بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہے، امتحان ہے. کیسے؟ یہ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1032، 1032 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے. یہ ہے وہ اسامہ جن کی والد زید کو نبی علیہ السلام نے کیا بنایا ہوا تھا؟ اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. تو آپ زید سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور اسامہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. تو اسامہ بن زید سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بعد جو فتنہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ کن کا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ. تو عورتوں کے ذریعے مردوں کا امتحان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بچ کر رہو. کئی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ دشمن ہیں. کیا مراد؟ کہ جو بیوی آپ کو اسلام سے دور کرے، شریعت سے دور کرے، نماز سے دور کرے، اللہ کے رسول سے دور کرے، رب سے دور کرے، وہ آپ کی دشمن ہے. اور جو بیوی آپ کو شریعت کے قریب لے کر جائے، قرآن کی طرف لے کر جائے، تلاوت کرنے کی ترغیب دے، آپ سے یہ کہے کہ فلاں درس میں چلتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبہ جمعہ کے لیے آپ کیوں نہیں جا رہے،
نماز میں آپ سستی کیوں کرتے ہیں؟ صبح آج آپ کیوں نہیں اٹھے؟ رات کو آپ جلدی کیوں نہیں سوتے تاکہ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں؟ تو یہ وہ عورت ہے جو آپ کے لیے کیا ہے؟ خزانہ ہے، نعمت ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ خیر الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ ختم ہونے والا سامان ہے۔ دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی ان چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو نیک بیوی نعمت ہے۔ عورتیں فتنہ ہیں، اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ عورتوں کے لیے من چاہی چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ ان کہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، یہ ساری جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اب امتحان ہوتا ہے کہ آپ اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں رکھتے، اولاد کی تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں۔ مال کے معاملے میں آپ کا امتحان ہے، مال حاصل کیسے کیا ہے، استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی وجہ سے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہوں، نماز کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ عورتیں ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کا نام لیا ہے۔ تو عورتوں کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ عورت پہ انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کی توجہ اس کے حسن و جمال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور عورت ویسے بھی کئی دفعہ شیطان بن کر سامنے آتی ہے، شیطانی حرکتیں کر رہی ہوتی، شیطانی اس کی چال ہوتی، آواز اس کی کئی دفعہ شیطانوں جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی آواز جو مردوں کو ترغیب دے رہی ہوتی ہے کس چیز کی؟ کہ مجھ سے دوستی لگاؤ، مجھ سے یاری لگاؤ۔ تو اس لیے آپ خبردار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہیں تمہارے لیے، ان کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ تو اگر انسان اپنی وائف کی وجہ سے حرام کماتا ہے اور وائف کی وجہ سے دین سے دور ہو رہا ہے تو عورت کے امتحان میں انسان ناکام ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی عورت آپ نے لے لی جو دین والی ہے، توحید کے اوپر ہے، نماز روزے کا اہتمام کرنے والی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے ایسی عورت دی ہے جس کے ذریعے آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1033 1033 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اور انسان کا کیا دل چاہتا ہے؟ میٹھی چیزیں کھانے کو، اور سرسبز و شاداب چیزوں سے انسان محبت رکھتا ہے۔ کھیتی باڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہے نا، پھل سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، انسان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، میٹھی چیزیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں، تو انسان ان کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا،
اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے. کن کا خلیفہ؟ جو تم سے پہلے رہ رہے ہیں، جن کے پاس آج کل دنیا ہے، مال ہے، بادشاہتیں ہیں، محلات ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا جانشین بنانے والا ہے. یہ حکومتیں تمہارے پاس آئیں گی، یہ خزانے تمہارے پاس آئیں گے، یہ مال تمہارے پاس آئے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں یعنی کہ اس دنیا میں کیا بنانے والا ہے؟ خلیفہ بنانے والا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تو کیا پتہ چلا؟ دنیا بھی فتنہ ہے. اللہ دنیا دے گا، تمہارے پاس دنیا آئے گی تو اللہ دیکھے گا کہ اب تم دنیا کے ساتھ کرتے کیا ہو. اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہو یا شیطان کی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہو. تمہارا پیسہ مساجد پہ لگتا ہے، دینی مدارس پہ لگتا ہے، دین کے طالب علموں پہ لگتا ہے، دینی کتابیں خریدنے پہ لگتا ہے، اولاد کی اچھی اور نیک تربیت پہ لگتا ہے، یا تمہارا پیسہ لگ رہا ہے کس لیے؟ بے حیائی کے کاموں میں. موبائل بچوں کو آپ لے کر دے رہے ہیں تاکہ وہ گانے سنیں، گندی فلمیں دیکھیں، غیر عورتوں کی تصویریں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، میوزک سنیں. اور پیسہ آپ کا لگ رہا ہے ڈانس کی مدرسے قائم کرنے پہ، پیسہ آپ کا لگتا ہے شادی کے موقع پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کس پہ؟ حرام کاموں پہ. پیسہ آپ کا لگتا ہے بدکاری کو رواج دینے کے لیے، اور پیسہ آپ کا لگتا ہے ایسی مجالس قائم کرنے کے لیے جن میں شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں. آپ ایسی مجالس قائم کرتے ہیں جن میں شرک و بدعات کو ترویج دی جا رہی ہے. آپ ان علماء کی سرپرستی کرتے ہیں جو اپنے درس میں کفر و شرک بیان کرتے ہیں، توحید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہے. مال کے ذریعے آپ کا کیا لیا جا رہا ہے؟ امتحان. آپ کا مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ فاتقوا الدنیا، فرمایا اس لیے دنیا سے بچو. واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو، یعنی کہ دھیان سے عورتوں کے معاملے میں شریعت کے مطابق چلو اور دنیا کے معاملے میں بھی شریعت کے مطابق چلو. دنیا کو حاصل کرنا ہے کیسے؟ جائز طریقے سے. عورت کو حاصل کرنا ہے کیسے؟ جائز طریقے سے. کسی کا مال قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا مال لینے کی اجازت نہیں. کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی وائف وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کے لیے حلال کون ہے؟ آپ کی وائف. جائز طریقے سے عورت لے کر آئیں اور دین والی عورت لے کر آئیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق. مال حلال طریقے سے کمائیں اور مال کو ایسے خرچ کریں جیسے دین کہتا ہے، جیسے شریعت کہتی ہے. دنیا کے ذریعے بھی آخرت بنائیں اور عورت کے ذریعے بھی کیا بنائیں؟ آخرت بنائیں. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، آپ کہہ رہے ہیں عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی شکل میں تھا. کن کی شکل میں تھا؟ عورتوں کی شکل میں تھا. جس فتنے کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے، وہ جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کی شکل میں تھا. حدیث نمبر 1034 1034 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عقبہ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو دور رکھو. عورتوں سے مراد کون سی عورتیں؟ غیر عورتیں، اجنبی عورتیں. یعنی کہ آپ اپنی جہاں آپ کی والدہ بیٹھی ہیں وہاں اس کمرے میں آپ جائیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں، اپنی بہن کے پاس آپ جائیں بیٹھیں، اپنی دادی کے پاس آپ بیٹھیں، نانی کے پاس آپ بیٹھیں، خالہ سگی خالہ کے پاس بیٹھیں، سگی پھوپھو کے پاس بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں پہ غیر عورتیں بیٹھی ہوں، اجنبی عورتیں بیٹھی ہوں،
وہاں پہ جانے سے آپ بچیں۔ جس کمرے میں کون ہے؟ آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ کیوں جائیں؟ ہاں کوئی ایک ضروری بات کرنی ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے اور انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے تو کر کے آپ باہر آ جائیں، لیکن ان کے اندر جا کے بیٹھ جانا، تو فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اجنبی عورتوں، غیر عورتوں کے پاس جانے سے دور رہو، اس سے بچو۔ فقال رجل من انصار، تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، افرائیت الحموا، آپ کا کیا خیال ہے الحمو کے بارے میں؟ حمو کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ حمو، ہا میم واو۔ حمو کا معنی ہم آسان کر لیتے ہیں دیور، دیور ہم کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن اگر ذرا گہرائی میں جائیں تو حمو سے مراد خاوند کے رشتہ دار مرد ہیں۔ کون سے مرد مراد ہیں؟ جو خاوند کے رشتہ دار ہیں، خاوند کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، دیور یا جیٹھ، خاوند کا چچا، خاوند کا ماموں، خاوند کا کزن، خاوند کے چچا کے بیٹے، خاوند کے پھپھو کے بیٹے، خاوند کی خالہ کے بیٹے، یہ سارے مرد سے مراد ہیں۔ تو فرمایا، تو جب آپ نے کہا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا فرائیت الحموا، کہ آپ کی ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو خاوند کے رشتہ دار ہیں، ان کے کیا ان سے بھی بچنا ہوگا؟ کیا ان کو بھی بچنا چاہیے؟ تو قال، آپ نے فرمایا الحمو الموت، جو دیور ہے، جو جیٹھ ہے، وہ عورت کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے انسان موت سے بچتا ہے، ایسے ہی دیور جیٹھ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ جو دوسرے محلے کے مرد ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو عورت ان سے بچی رہے گی، لیکن دیور جیٹھ اسی گھر کا حصہ ہے، اسے کوئی روکنے والا عام طور پہ نہیں ہوتا، ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ عورت کا بیٹھنا یا اس کا اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا یہ موت کی حیثیت رکھتا ہے، گناہ میں واقع ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور کوئی اپنے آپ کو فرشتہ قرار نہ دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جب بھی ایک مرد کسی غیر عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تنہائی میں، وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ راستے بند کرنے چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے کیا ولا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے کیا کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ وہ ان راستوں پہ نہیں چلنا جو راستے زنا تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے ایک دن میں پہنچاتے ہیں چاہے سال لگ جائے، کیونکہ کئی لڑکیوں کے ساتھ مردوں کو تعلق قائم کرتے کرتے سال لگ جاتا ہے، 1.5 سال 2 سال، تو یہ دوستیاں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ افرأیت الحموا، پوچھا گیا سوال کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو فرمایا الحمو الموت، دیور کیا ہے؟ وہ عورت کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ چند حدیثیں رہ گئی ہیں جن کا تعلق اس فصل سے ہے، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں شریعت پہ صحیح معنوں میں چلنے والا بنائے، اور ان احادیث کی محبت اور ان پہ عمل کرنے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔